بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل سیدنا. مذاق ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، صحیح بخاری. تو پھر آپ تو مقالہ نگار ہیں، صحیح بخاری آپ لگا کے آپ چل پڑے. کا کام ہے اس طرح کی چیزیں بتاتی ہیں کہ نہ محنت کی ہے، نہ پچھلی باتیں سنی سمجھی ہیں، اور نہ جو ہے سیکھ کے آگے چلنا چاہتے ہیں. تو اس طرح نہ ہم نے حوالے سکھائے ہیں، نہ ہی یہ مناسب طریقہ ہے. اب یہ بغیر کسی تجزیے تبصرے کے فوری طور پر فصل دوم بھی آ گئی اور وحدت کا پارا پارا بھی ہو گیا، صحیح بخاری و مسلم بھی بن گئی. یہ دیکھیں ابھی یہ اس کو کون مقالہ کہے بھائی. تو یہ آپ نے دو مثالیں دیکھ لی، وہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جو امپروومنٹس تھی وہ ہم نے بتا دی. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ جس کے اندر کچھ بھی خیال نہیں کیا گیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اب آپ سب لوگوں نے وہ کام کرنا ہے جو کہ جس طرح کرنا بنتا ہے اور کرنا چاہیے، جو سکھایا گیا اور جو اتنی محنت کی گئی. ورنہ اس طرح کا کام تو آپ یہ کورس کیے بغیر بھی کر سکتے تھے کہ خواہ مخواہ آپ نے ہمیں تنگ کیا، ہم نے آپ کو تنگ کیا. ابھی میں ذرا مسائل کے حل کی طرف آتا ہوں. اس کی میں فائل یہاں اٹیچ نہیں کروں گا، وہ میرے سامنے ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ بات کرتا رہوں گا. یعنی یہ میں آپ سب سے ہم نے مسائل لکھوا لیے تھے اور لکھوا کر ہم نے اپنے پاس رکھے. ابھی اس کا مذاکرہ اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے ذہن سے نکال کے ان مسائل کا حل خود کر کے ہم نے کام کو ٹھیک کرنا ہے. ایک لکھا ہے ایک شریک دوست نے کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اللہ تعالیٰ شفا دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگ کر اپنے اوقات کو، کاموں کو ایسے مینج کرنا ہے کہ اس کے لیے وقت نکال سکے. ٹائم کو آپ مینج کریں، کوشش آپ کریں، اور ان غیر اختیاری معاملات میں اللہ مدد آپ کی انشاءاللہ لازمن کریں گے. یہ ہے کہ مقالہ جات سے ہم پہلے بالکل واقف نہیں تھے، کوشش کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پرفارمنس بہتر. لیپ ٹاپ ٹوٹ گیا، ریپیئر نہیں ہو سکا، موبائل سے لکھ رہے ہیں، کاغذ قلم، سانس کی آنکھ کا آپریشن 3 دن پہلے مجبوری میں. یہ سارا کیا ہے آپ خود سمجھ رہے ہیں نا. اتنے سارے مسائل صرف ایک بندے نے لکھے ہیں، حالانکہ یہ ساری باتیں غیر ضروری ہیں. آپ کو ہم نے سکھا دیا کام کرنا ہے، 2 گھنٹے ہر روز مقرر کرے، چاہے اپنی نیند میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالے. تو کر رہی ہیں کا معنی یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے کام ہوا پڑا ہوگا اور آپ اس میں سے پھر نیا کیا کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ملتے جلتے موضوعات پر ڈیٹا جمع کرنا ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ اپنی خاص ڈومین کو بندہ مقرر کر لے. جیسے ایک صاحب کا ہے تعمیر شخصیت، اس کے اندر پھر ایک انہوں نے نیا پہلو لیا ہے. اب وہ اس طرح کے کی ورڈز بنا کے مختلف طرح سے سرچ کریں، بدل بدل کے الفاظ، ملتے جلتے الفاظ، ان کے جو مترادفات ہیں وہ کر کے گوگل پہ جائیں، گوگل اسکالر پہ جائیں، اور جو اس طرح کے ویب سائٹس ہیں ان پہ جائیں، سرچنگ کریں. تو ملٹیپل طریقوں سے بار بار الفاظ بدل بدل کے، کی ورڈز بدل بدل کے انشاءاللہ آپ ایک اچھا ڈیٹا جمع کر سکتے ہیں. اچھا، اور یہ جو ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایکسس نہیں ہو رہا ہوتا،
آپ لنک پر جاتے ہیں تو لنک جو ہے کھلتا نہیں ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی ویب سائٹس پر جو ہے وہ مواد پیڈ ہوتا ہے، وہ جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ وہاں تک ایکسیس ہوتا ہے. تو آدمی پھر یہ کرے کہ اپنے کسی ساتھی دوست جاننے والے کو بھیجے کہ یہ لنک ہے، میری ایکسیس نہیں ہے، آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں. تو اس طرح بھی جیسے مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں، وہاں پر اور ریسرچرز ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالرز ہوتے ہیں، یا لوگ ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے، یا باہر دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایکسیس وہاں تک ہو جائے. تو آپ وہ لنک شیئر کسی اور کاپی کریں، کسی اور سے شیئر کریں، ان سے کہیں کہ آپ براہ کرم مجھے جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں. اس طرح کر کے بھی آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اچھا، کسی نے لکھا ہے کہ بھائی مطالعہ جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. جس طرح مطالعہ کرنے کا حق ہے، ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں کوئی روایت یا حوالہ ضعیف نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ ڈر لگتا ہے کہیں، کتنی نیکی والی بات ہے. حالانکہ یہ نیکی کی یہاں ضرورت نہیں ہے. آپ ریسرچر ہیں، آپ نے ڈرنا ہے تو پھر باقی ساری دنیا تو مر جائے. تو اس لیے یہ ڈرنے اور مرنے کے بیچ میں آپ کام کریں. آپ نے ہی تو مشکل حل کرنے کو، اور پھر جہاں آپ کو لگتا ہے نا کہ میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ہے، تو وہ آپ پھر کسی سے معاونت لے لیں. آپ کے سرکل میں ایسے لوگ ہوں گے، محنت کر کے یہ حوالہ نکالا ہے، آپ صرف بتا دیں کہ میں کسی غلطی میں تو نہیں ہوں. تو علماء کرام کس کو ہمیشہ اپنے جو ہے وہ رہنا، یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن ریسرچر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں اس لیے نہیں سرچ کر رہا کہ میں حوالہ اور روایت ضعیف ہو جائے. یہ ساری چیزیں مناسب نہیں. کسی کے ساتھ میرا گروپ بنا دے، یہ سارے نا وہ آزار ہوتے ہیں کہ طبیعت اصل میں نہیں بنی ہوتی، مزاج نہیں بنا ہوتا، اور مزاج کام پہ آیا نہیں ہوتا. اس وجہ سے اس طرح کی اہم اہم مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے کام ذمہ لگا ہے، آپ پر پریشر ہے، آپ کام کریں. جہاں نہیں ہو رہا استاد سے پوچھیں، بات ختم ہو گئی. اس طرح کی لمبی لمبی باتیں کرنا کہ بھئی اگر میں اس طرح کے تکیے پر سوؤں گا اور اس سے مجھے جو نیند آئے گی، اس سے بھی جب میں فریش ہوں گا تو اگلے دن میں مقالہ اچھا لکھ سکوں گا، اس طرح کی چیزیں ذہن سے نکالیں. آپ کے ذمے ہے، اپنے آپ کو چیلنج کے اندر محسوس کریں اور کام کر کے فارغ کریں. اچھا، یہ جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، یہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر انٹرنیٹ کے مسائل ہوں تو وہ، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اس کو لگا کہ بھئی آج جیسے میرے سے پوچھا گیا کہ بھئی میں نے تو ایک موضوع کو دیکھا تھا، لیکن اب جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پر بہت اچھا مواد نہیں مل رہا جیسا میں نے سوچا تھا. ایک تو یہ پہلے ہی دیکھنا چاہیے تھا جب آپ نے مصادر و مراجع لکھے تھے. لیکن چلے، ایسا اگر کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو تو وہ مقالے کی مین تھیم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو ایسے پہلو پہ اجازت کے ساتھ، اطلاع کے ساتھ لے جائے کہ جس طرح کا مواد اس سے مل رہا ہے. مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر آپ کا انحصار ہے تو آپ کوئی کسی لائبریری میں جا کر ریسرچ کر سکتے ہیں، یعنی لائبریری آپ کے پاس اویلیبل ہے، یا کچھ کتابیں آپ کی اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. آپ اپنے مقالے کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس طرف موڑیں کہ آپ کا مواد جہاں آسانی سے مل سکتا ہے، اس کی ہم اجازت دے دیں گے. تو یہ سیشن بھی مکمل ہوا. جس طرح کے مسائل ہمیں آپ نے لکھ کر دیے تھے
ان کے تناظر میں جو جینون مسائل تھے ان کا ہم نے آپ کو حل دے دیا۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ آپ اللہ سے مدد مانگے، دل کو خالص مخلص رکھیں، انشاءاللہ آپ کے جو غیر اختیاری معاملات کے لیے اللہ کفایت کریں گے۔ اختیاری معاملات میں آپ سستی نہ دکھائیں، جہاں پھنسے ہم سے پوچھیں۔ یہ جو چیلنجنگ سچویشن ہے، اسی کے اندر بندے کی وہ صلاحیتیں کھلتی ہیں کہ وہ اچھا کام کر پاتا ہے۔ اس لیے اس کو آپ مسئلہ بنانے کی بجائے حل بنائیں۔ ابھی میں چاہوں گا کہ میں آپ کو بیچ میں 10-12 منٹ دے دوں، اور اس میں آپ نے اگر ابھی کوئی ایسا اہم مسئلہ ہے ڈسکس کرنا ہے کر لیں، ورنہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں، اور ہم بس آپ کی کوشش کے منتظر ہیں۔ ہمیں جب بھی کوئی آپ کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوشش اس طرح نہیں کی گئی جیسے کی جانی چاہیے۔ ابھی آپ میں سے کسی نے کو بات کرنی ہو، 10-12 منٹ کے لیے مائک حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تو استاد محترم، میں نے جو اپنا مقالہ ہے وہ پین سے لکھ کے بھیجا ہے، ہاتھ سے، تو اگر ایک نظر ڈال کے کچھ بتا دیں استاد محترم لیکن تو وہ میں نے آئندہ کہا کہ آگے۔ ہر ایک کی جو تفصیلی اصلاح ہے نا وہ آ جائے گی۔ البتہ جو جنرل یہاں پر دو مقالہ جات کو لے کے جو تجزیہ پیش کیا، یہ بھی سب کے لیے تھا، سب نے اس کو اس کے اندر سے نکات اپنی اس میں شامل کرنے۔ البتہ ہر ایک کا جو تبصرہ ہے وہ انڈیویجولی وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ مطلب اگر فتاوی جات ہوں موضوع سے متعلق تو وہ کہاں لکھے جائیں گے؟ دیکھیں، آپ آپ یہاں پر اصل جو جو سوچ ہے نا وہ آپ سب لوگ یہاں پر لے کر آئے کہ مقالہ وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، افکار وہ ہیں جو میری مطالعہ کرنے کے بعد بن گئی۔ البتہ اس کی سپورٹ کے لیے جہاں جو چیز جیسی ضرورت ہو، جیسے ایک کاریگر جب کوئی مشین بناتا ہے یا کوئی چیز، تو وہ اب یہ دیکھتا ہے کہ کہاں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، کس پرزے کی کہاں، وہ اس کو وہاں لگا دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ کی یہ تو نیڈ اسیسمنٹ آپ نے خود کرنا ہے کہ ایسے نہیں کہ بھئی کچھ فتاوی مل گیا تو اس کو کہاں لگاؤں۔ یہ یہ ریسرچر کا سوال نہیں، وہ آپ کی جو اوور آل جو تھیم ہے جس کے اندر آپ چل رہے ہیں، اور ایک سامنے ایک بندہ ہے جو اس موضوع پہ پڑھنے آیا، اس کے آپ نے خود ہی پہلے ذہن بنایا کہ اس طرح آپ کے ذہن میں سوال آنے چاہیے، اور اس سوال کے جواب میں یعنی اپنی بات کو، اپنے نظریے کو سپورٹ دینے کے لیے جہاں جس چیز کی جتنی ضرورت ہے وہ آپ لگائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کے مقالے میں فتاوی کی ضرورت ہے اور اس کی جگہ بنتی ہے تو جگہ بنا کے ان کو لگا دیں، اور اگر صرف وہ مواد ہے تو پھر جو ہے اور آپ کے اس کے ساتھ تعلق کمزور ہے، صرف صفحہ بھرنا ہے، پھر ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے۔ جی استاد محترم، جو مطلب تجزیہ ہم نے لکھنا تو اس کی ہیڈنگ دینی ہوگی، یا ویسے ہی ہم ایک پیرا نیچے مطلب اس کے لکھ دیں؟ کس کی ہیڈنگ کا پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جو تجزیہ وغیرہ ہم نے دینا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تجزیہ نا، چونکہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ درج بالا اقتباس سے یہ ظاہر ہوا کہ، وہ چند سطروں کا ہوتا ہے۔ البتہ کوئی ایسی جگہ آ جائے کہ وہ تفصیلی تجزیہ ہے، 1-2 صفحوں پہ جا رہا ہے، وہ ایک پورا مضمون بن رہا ہے، پھر آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ذیلی عنوانات۔ اور اگر 2-4 لائنوں کا ہو تو وہ بندہ یہ لکھتا ہے کہ درج بالا تحریر سے یہ ظاہر ہوا، یا مصنف کے خیال کو اگر تھوڑا سا ہم اپنی سوسائٹی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کر کے چیزیں لگائیں۔ السلام علیکم۔ سلیم محترم، یہ پوچھنا تھا کہ جو فصل کے آخر میں خلاصے بحث لکھنا ہوتا ہے اس میں بھی عنوان دے کے لکھنا ہوتا ہے یا؟ ہاں، یہ عنوان لگا لیں، یہ عنوان خلاصے بحث، یہ عنوان لگا لیں اور لکھ دیں۔
یعنی کنکلوژن جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے آرٹیکلس دیکھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے. اور پھر جب ہم آپ سے خاتمہ لکھوائیں گے نا، اس خاتمے کے اندر پورے مقالے کے خلاصہ آپ نے وہاں نتائج بحث کے عنوان کے تحت آپ نے لکھنا ہے. فی الحال ہر فصل کے آخر میں ایک خلاصہ بحث آپ لکھتے گئے. یہ اور کوئی بات؟ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم، آپ نے کہا کہ فصل اول کے آخر میں خلاصہ لکھنا ہے، تو اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی. جی یہ میں نے کہا کہ ہر فصل کے آخر میں اس فصل میں جو کچھ اب تک آپ نے ذکر کیا تھا، جو اس کا لب لباب سامنے آیا ہے، کہ ایک قاری جو کہ آپ کا مقالہ ذوق و شوق سے پڑھ رہا ہے، تو مختلف جو مائل سٹونز آتے ہیں، مختلف جو اختتامات آتے ہیں، تو وہاں پر ایک دفعہ جو بات اب تک آپ نے کی ہے اس کا خلاصہ لکھ دیں. جیسے ہی آپ جب کسی سے کوئی تقریر بیان کرتے ہیں تو آخر میں 3 منٹ کے اندر تمام بات کا خلاصہ بتاتے ہیں، ایسے ہی خلاصہ لکھنا ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد محترم، آ گئی. جزاک اللہ. یہ اور کوئی بات؟ دیکھیں اس وقت جو آپ کے سوالات ہیں نا، وہ ریئل سوالات ہیں، اور وہ ابھی آپ یعنی سچویشن کے اندر ہیں، اور اب آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں، آپ وہ پوچھیں. کیونکہ میں یعنی کہ ریسرچ سپروائزر یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس کام کے دوران جو مشکلات پیش آتی ہیں اسکالر کو، وہ اسی وقت ان کا حل بتاتے ہیں تاکہ وہ دیر کی بغیر آگے بڑھ جائے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے بھی آپ نے ان کو کہا کہ کسی کا اقتباس آپ نے لیا ہے تو اس کے نیچے اپنی رائے بھی لکھیں. تو مثال کے طور پہ میرا ہے کہ معاشرے کے بارے میں نے کسی کی مثال کے طور پہ کسی ماہر علم کے، جو ماہر علم جامعہ شناسی یا سوشیولوجی کے کوئی لکھا ہے تعریف، ان کی نظر میں تعریف یہ ہے، تو اس کو میں اپنے الفاظ میں لکھوں کیا؟ میں تو ایک تعریف بیان کر رہی ہوں نا، میرے الفاظ میں تو اس کی کوئی وہ نہیں ہوگی. دیکھیے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی پہلے آپ ایک تمہید لکھتے ہیں جس میں آپ وہ جگہ بناتے ہیں کسی بھی بندے کا اقتباس لے کر آنے کی. اقتباس جو ہوتا ہے نا، وہ کسی اور بندے کی الفاظ ہوتے ہیں. پھر چونکہ آپ اس کو لے کر آئے ہیں اپنے مقالے میں، تو اب آپ کیوں لے کر آئے تھے، اس کی کچھ وجہ اس کے اقتباس سے پہلے آ جاتی ہے، کچھ وجہ پھر بعد میں. وہ ہے کہ پہلے آپ لے کر آتے ہیں کہ جیسے کہ فلاں نے فرمایا ہے، وہ لے کر آئے، پھر تھوڑا اس پر اپنا تجزیہ لگاتے ہیں کہ اس سے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں، اور ہمارا مدعا اس سے اس طریقے سے جو ہے وہ زیادہ واضح ہو کر اور مدلل ہو کر سامنے آتا ہے. سر اسی طرح اگر ہم جیسے ہمارے ٹاپک پہ ہم نے بہت سے مختلف کتابوں سے پڑھ لیا، اس کے بعد ہمیں کہیں پر کسی ایسے مقالہ یا کسی کا آرٹیکل میں وہ سب چیزوں کا نچوڑ مل گیا، خلاصہ جس کو ہم کہیں کہ وہ ساری جو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھی ہیں، تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر پھر، یا کتاب سے کسی بڑے رائٹر کا ہی لکھیں. لیکن یہ تو بات پہلے یہ ہوئی تھی نا کہ آپ نے ایسے موضوع پہ مقالہ لکھنا ہے کہ جس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا، تو وہ مطلب سامنے کچھ کیا، نیا. وہ تو تیسرے حصے میں نیا اب جب حصہ آپ جو ہے نیا وہ تو لا رہے بات. ہیں. ہاں جی.
जैसे पूरा मकाला तो उसमें तो जैसे अब माशरे की तारीफ है, मेरा वो है माशरे में तकवा का किरदार। तो तकवा और माशरा ये तो मेन टॉपिक है ना, जिसपे बहुत काम हुआ है, और ये हम दूसरी किताबों से ही लेंगे। बाकी उस तीसरा टॉपिक है, उसमें हम अपने उससे बाकी चीजों का जो पढ़ के जो मेन खुलासा अलग से इस पूरे टॉपिक पे काम नहीं होया हुआ या जो हो की तारीफ हम लिखेंगे इमरानियात या सोशियोलॉजी के रूप से। फिर कुरान ने माशरे के बारे में क्या कहा है, तो वो सब तो किताबों से ही लेंगे ना। हम खुद तो जाती तौर पे तो इतने वो नहीं है, मतलब अभी इल्म नहीं है हमारा कि हम खुद से कुछ लिखें। वो पिछली आपने आगे जब वो लिखी हुई किताबों। कुरान हदीस से वो चीज की, तो कोई ना कोई बंदे को आपने अपने पढ़ने वाले को कुछ समझाने के लिए ली थी ना, तो जो जी आप समझाना चाह रही थी वो लिख। आपने कुछ बातें समझानी हैं, उसके लिए जी आपने कुरान और हदीस का वो हिस्सा लिया। लेने के बाद आप उसमें से क्या समझाना चाह रहे हैं, उसको अपने मकाले के साथ, अपने उन्वान के साथ कैसे रिलेट करना चाह रहे हैं, वो आप वही आप लिखेंगे, तो ये आपका तजिया हो। जी चलें, आप जी जो है वो शुक्रिया। भेजेंगे ना, तो हम उसको देख कर मजीद आपको बता देंगे कि आप क्या चाह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। जी शुक्रिया। जी, और किसी का सवाल? उस्ताद मोहतरम, एक और क्वेश्चन कि जिस तरह हम मतलब तकाबली जायजा लिखते हैं या फिर हम जदीद दौर का अमली मंजरनामा पेश करते हैं, तो आया इसका भी हवाला देंगे या फिर ये तो हमने उसमें से खुद निकाला होगा ना तजजिया उसका? और बस मैंने एक जनरल बात कर दी, अभी आप मैदान में जाएं, खेलें, कुछ काम करें। कुछ जैसे हो गया, अब ये उसूल हमने बता दिए, उनकी तदबीक कैसे करनी है ये अब आप समझ। मजीद कोई मखसूस चीज हो तो वो शेयर करके पूछ लीजिएगा। यहाँ पर बात फरमा है, पूछना हो पूछें। फिर आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। डॉक्टर साहब का उस्ताद मोहतरम का जो है ना वो क्लास उनसे डिस्कनेक्ट हो गई है, क्लास से लेफ्ट हो गई है शायद की वजह से। आवाज आ रही है? मेडिसिन जी जी आप आइए। जी, उस्ताद आवाज आ मोहतरम रही आप है आइए। क्लास? जी अब जी, आ रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम चलते हैं उस टॉपिक की तरफ जिसके बारे में शुरू में मैंने अर्ज किया था कि तहकीक को करने के बाद एक तो हमारे पास जर्नल्स का ऑप्शन है कि हम
اپنے مقالے میں سے آرٹیکلز نکال نکال کر ان کو آرٹیکل کے فارمیٹ پر ڈھال کر وہاں پر ہم بھیجیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے اندر مختلف قسم کی ریسرچ کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں، چونکہ ہم جو اہل مدارس ہیں اس سے آگاہ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نظر آئے تو ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ وہاں پر ریسرچ کانفرنس میں شرکت کے لیے، وہاں پر اپنا پیپر پریزنٹ کرنے کے لیے کسی کسی ڈگری کا ہونا، کسی یونیورسٹی کے اندر ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ دیے گئے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنا مقالہ بھیجیں، اور اگر ان کی شرائط و ضوابط پہ پورا اترا تو وہ آپ کو بلا لیں گے۔ اتنی سی بات ہے۔ لہٰذا خاص طور پر جب ہم نے ابھی ریسرچ سیکھ لی ہے تو اب ہم اس کمیونٹی کا حصہ بنے، اور کہیں پر بھی کوئی ریسرچ سیمینار کی جو ہے وہ ایڈ نظر آئے یا ریسرچ کانفرنس کی ایڈ نظر آئے تو ہم اس کے اندر طریقہ کار کے مطابق ضرور شرکت کریں۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ آپ میں سے کسی نے اگر کوئی اس سے پہلے کسی ریسرچ کانفرنس میں شرکت کی ہے تو وہ ذرا بتا دیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے۔ یہ کبھی کسی کو موقع ملا ہو تو وہ فرمائے ذرا۔ جی کوئی نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ کبھی اللہ۔ واپس آواز نہ آئے تو ایسے لگتا ہے کہ میری آواز نہیں جا رہی ہے، اس السلام وجہ سے کوئی بات نہیں کر۔ جی السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام۔ استاد وعلیکم محترم، السلام۔ پیپر پڑھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تو ویسے اس طرح کی کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں پر پیپر پڑھے جاتے ہیں علامہ اقبال اوپن صحیح، یونیورسٹی کے اندر عربی میں۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، تو آپ کو یقیناً اندازہ ہوا، اور یہ اچھا ہے کہ آپ نے اپروچ کیا اور آپ نے کہا کہ چلیں میں اگر پڑھنے کا کے حوالے سے فی الحال جو ہے وہ میں اس میں نہیں چاہتا، یا ابھی فی الحال اس کا جو ہمت نہیں ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلے جو لوگ آتے ہیں مجھے پتہ تو چلے کہ ریسرچ کانفرنس ہوتی کیا ہے۔ تو اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ لوگ اس فیلڈ کا باقاعدہ حصہ بن گئے ہیں، تو آپ نے اس کو جو ہے جاری رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلی جی بات تو یہ ہے کہ ریسرچ کانفرنسز بہت مہنگی ہوتی ہیں، بہت اس پہ خرچہ ہوتا ہے۔ ایچ ای سی جو ہے وہ اس میں اس کو گرانٹ دیتی ہے، باہر کی جو جو یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں بڑے بڑے، وہ اس میں اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں۔ کئی ادارے مل کر جو ہے وہ کلیبوریشن کے ساتھ یہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو بڑا اس پہ اس کو انتظامات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس اس کے باوجود یہ کیوں کروائی جاتی ہیں؟ اور اگر اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنے خرچوں کے ساتھ یونیورسٹیاں کانفرنس کرواتی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ریسرچ اسکالر جو جو کہ اس کا اصل کمپوننٹ ہے، وہ اگر اس سے آگاہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اتنے بڑے جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ بے مقصد ہو رہے ہوں گے، اور ہم لوگوں کی عدم موجودگی سے کوئی اور فائدہ کسی نہ کسی طرح اٹھا رہا۔ اس لیے اگر یہ ساتھ صاحب آواز نہیں آ رہی۔